إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. آج یہ ہماری پہلی کلاس ہے جو انشاءاللہ اسلام کے فقہی مسائل پر مشتمل رہے گی۔ ہم روزانہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات اس طرح سے 4 دن مسلسل فقہی مسائل ایک ایک کر کے، طہارت، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج، اس کے بعد بیوع یعنی تجارت، اور نکاح و طلاق اور دیگر مسائل، اس ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس درس میں پڑھا کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے شروعات کی ہے طہارت سے، وضو سے، غسل اور تیمم سے، اس لیے کہ ارکان اسلام میں جو توحید کے بعد سب سے اہم رکن ہے عبادات کا، وہ نماز ہے، اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے، طہارت ضروری ہے۔ اس لیے ہم پہلے طہارت کے مسائل پڑھیں گے۔ اب طہارت میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ طہارت میں بدن، کپڑا، جگہ، ان سب کی پاکی، اسی طرح سے وضو، غسل، اور اپنے آپ کو پاک کرنے کا ایک تیسرا طریقہ وضو اور غسل کے بدل میں تیمم ہے۔ تو یہ طریقے کیسے اپنائے جاتے ہیں؟ پاکی حاصل کرنا بھی عبادت ہے، اور عبادت ایسے کرنی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم ترتیب کے ساتھ طہارت کے مسائل پڑھیں گے، پھر اس کے بعد نماز کے مسائل۔ تو ہماری آواز صاف ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ہمارے پاس سے آواز صاف آ رہی؟ کوئی اشارہ کریں جی الحمدللہ، تو سمجھ میں آئے ہم کو۔ جی الحمدللہ سر، صاف آ رہی ہے آواز، بالکل کلیئر ہے۔ چلیے ٹھیک ہے۔ طہارت کے مسائل پر ہماری اسکرین پر ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے وضو، غسل اور تیمم کے احکام و مسائل، کتاب و سنت کی روشنی میں۔ عبدالولی عبدالقوی صاحب نے، جو مکتب دعویٰ و توعیت الجالیات سعودی عرب کی الحایت سٹی میں جو دعویٰ سینٹر ہے، وہاں کے یہ داعی ہیں، اور انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے جس میں وضو، غسل اور تیمم کے احکام و مسائل ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں۔ مختصر یہاں پر وضو کے، غسل کے اور تیمم کے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آج کے مسائل شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہاں پر یہ فہرست دیکھیں کہ ہمیں کون کون سی چیزیں پڑھنی ہیں، کون کون سے مسائل ہیں ہماری اس کتاب کے اندر۔ تو پہلے ہے وضو کے احکام، یہ پہلی فصل میں وضو کے احکام و مسائل۔ تو اس میں تقریباً وضو کے تمام مسائل موجود ہیں۔ اس کے بعد مسح کے احکام و مسائل، اس کے بعد تیسری فصل میں ہے غسل کے احکام و مسائل، اور چوتھی فصل میں ہے تیمم کے احکام و مسائل، پانچویں فصل میں ہے بعض نجاستوں سے
پاکی حاصل کرنے کا طریقہ۔ تو یہ پانچ فصلوں پر مشتمل یہ مختصر سی کتاب ہے، جو تقریباً 76 کے قریب 80 کے قریب صفحات پر مشتمل ہے۔ تو فقہی مسائل میں ہمیں ایک طریقہ یہ اپنانا چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو کتابیں پڑھنے کے لیے پہلے ہم مختصر کتاب پڑھیں۔ کسی مسئلے کی جانکاری حاصل کرنی ہے، جیسے وضو، طہارت، غسل، تیمم، یہ سب مسائل پڑھنے ہیں، یا نماز کا مسئلہ پڑھنا ہے، یا تجارت کے مسائل پڑھنے ہیں، تو کتابوں کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے ہم مختصر پڑھیں۔ جو مختصر کتاب ہوتی ہے، اس میں مختصر مسائل لکھے ہوتے ہیں، وہ پڑھیں گے۔ جب وہ مختصر مسائل مکمل طور پر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں اور اچھی طرح سے ہم سمجھ گئے، تو اب اس کے بعد انہی مسائل سے متعلق جو تفصیلی کتابیں ہوتی ہیں، جس میں اور زیادہ بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، جس میں باریک باریک کئی مسائل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ تو اسی لیے ہم نے، چونکہ آپ لوگوں کی یہ ابتدائی کلاس ہے اور آپ لوگوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے فقہی مسائل پڑھے نہیں ہیں، بنیاد جن کو پتہ نہیں ہے، جو ابتدا سے ہی اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، تو اس لیے ہم نے یہاں پر ایک مختصر سی کتاب کا انتخاب کیا ہے، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ پاکی کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب ایک مسلمان پاکی حاصل کرتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہم پاک رہنا چاہتے ہیں۔ کیوں پاک رہنا چاہتے ہیں؟ ایک تو پاکی رہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جسم کو، اپنے کپڑے کو پاک اور صاف رکھیں، جسم اور کپڑے کو پاک اور صاف رکھیں۔ تو صفائی پسند انسان جسم کو پاک رکھتا ہے، یہ ایک انسان کی فطرت میں ہے۔ لیکن ایک مسلمان خاص طور پر پاکی کا اہتمام اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس پاکی کے ذریعے اس کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو جب ہم عبادت کے لیے، عبادت کے نیت سے پاکی حاصل کرتے ہیں تو اس میں ہمیں دو فائدے ملتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ہمارا جسم، ہمارا کپڑا، ہماری جگہ وہ صاف ہو گئی، ہم نے صفائی حاصل کر لیا اور اسے ہم صاف شفاف ہو گئے، گندگی ہمارے جسم سے، ہمارے کپڑے سے ختم ہو گئی۔ ایک فائدہ یہ ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کیونکہ یہ پاکی، یہ صفائی ہم نے عبادت کے لیے کی ہے، اس کے بعد ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تب ایسی صورت میں اس پاکی حاصل کرنے پر انہیں ثواب بھی ملے گا۔ تو ایک تو بدن کی یا کپڑے کی صفائی بھی ہو گئی، اور ساتھ میں اس صفائی سے ہمیں ثواب بھی ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام ہم آگے عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو عمومی طور پر انسان پاکی اور صفائی کا اہتمام کرتا ہے، لیکن صرف صفائی کرنا اور عبادت کے لیے صفائی کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص باہر سے اپنے گھر آتا ہے اور گھر میں داخل ہونے کے بعد حمام میں جا کر وہ چہرہ دھل لیتا ہے، پیر دھل لیتا ہے، ہاتھ صاف کر لیتا ہے، چہرے پر صابن لگا لیتا ہے، تو باہر نکلنے کے بعد اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں صاف ہو گیا۔ پانی سے اس طرح سے وہ دھونے کے بعد وہ محسوس کرتا ہے کہ میری صفائی ہو گئی، اس کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا ہاتھ بھی صاف ہو گیا، اس کا چہرہ بھی صاف ہو گیا، اس کا پیر بھی صاف ہو گیا۔ تو اس سے صفائی ضرور حاصل ہوئی، لیکن اس صفائی میں جو ثواب ملنا چاہیے تھا اس کو، وہ ثواب نہیں ملا۔
اگر وہ شخص یہی کام عبادت کی نیت سے کرتا، مثال کے طور پر جب سے ہاتھ دھونا ہے، چہرہ بھی دھونا ہے، پیر بھی دھونا ہے، تو وہ سیدھے بسم اللہ کہہ کر وضو کر لیتا، شروع سے لے کر آخر تک، ہاتھ دھلنے سے لے کلائی تک، ہاتھ دھلنے سے لے کر پیر دھلنے تک، یہ جو وضو کا طریقہ ہے یہ پورا طریقہ اپنا لیتا، تو اس میں صفائی بھی ہو جاتی، اور ساتھ میں باوضو رہنے کی وجہ سے، چونکہ وضو عبادت ہے، وضو بھی عبادت ہے، تو ایسی صورت میں اس پر بھی اس کو ثواب ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک اور صاف رہا کرتے تھے، ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے۔ تو آدمی کو گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو، ہر جگہ باوضو رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی اور صفائی کو بڑی اہمیت دی ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ یہ چھوٹی سی حدیث ہے جو بچپن میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائی جاتی ہے، بچے اس کو حفظ کرتے ہیں، زبانی بولتے ہیں، کئی بچے مل کر بلند آواز سے پڑھتے ہیں کہ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، حدیث نمبر 1 الطہور شطر الایمان۔ اس طرح سے حدیث، جو وہ حدیث اس کتاب، ان کی کتاب میں جس نمبر پر لکھی ہو وہ نمبر یاد کر کے حدیث پڑھتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں، وہیں سے ہمیں طہارت اور پاکی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ لیکن بعض مرتبہ آدمی بڑا ہونے کے بعد پھر وہ جو سبق اس نے بچپن میں پڑھا تھا وہ بھول جاتا ہے، اور پھر وہ پاکی اور صفائی کا خاص اہتمام نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر پاکی اور صفائی کی تاکید فرمائی ہے، اور اسلام نے پاکی صفائی کو اتنا اہمیت دے دیا کہ انسان اپنے جسم کو، اپنے کپڑے کو جو پہنتا ہے وہ بدن کا سارا حصہ، اور جس جگہ وہ بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، وہ جگہ، یہ سب صاف رہنا چاہیے تاکہ بیماریاں نہ ہو، گندگی نہ ہو، ذہن خراب نہ ہو، بدبو نہ آئے، کراہت محسوس نہ ہو، کمزوری نہ ہو، سستی اور کاہلی نہ ہو، کیونکہ گندگی سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، گندگی سے یہ ساری چیزیں انسان کے قریب آتی ہیں، اور جب انسان پاک اور صاف رہتا ہے تو بیماری اس سے دور بھاگتی ہے، سستی اس سے دور بھاگتی ہے، اور کمزوری، کاہلی، یہ سب اس سے دور بھاگتی ہے، یہاں تک کہ جو نشاط آنا چاہیے انسان کے جسم کے اندر، تو گندگی سے وہ نشاط بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور پھر گندگی کی وجہ سے لوگ بھی اس کے قریب نہیں آتے۔ تو اس پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھنے کے لیے باقاعدہ یہ نظام بنا دیا گیا کہ کم سے کم ایک مسلمان دن بھر میں 5 مرتبہ ضرور بضرور پاکی حاصل کرے، کم سے کم 5 مرتبہ ضرور بضرور وہ پاکی اور صفائی کا اہتمام کرے۔ تو اس پاکی اور صفائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت سے جوڑ دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب پاکی صفائی عبادت سے جڑ گئی تو پھر اب ہم پاکی صفائی عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، تو جو عبادت سمجھ کر عبادت کے طریقے سے کرے گا، ظاہر سی بات ہے اس کو ثواب ملے گا۔ تو وضو میں ہوتا کیا ہے؟ وضو میں ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، تو اس طرح سے تو ہم بغیر وضو کے بھی دھو سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی یہ اعضاء ہم دھو سکتے ہیں، اسے یہ دھوئے جا سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم بغیر وضو کے ان اعضاء کو نہیں دھوتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ صفائی بھی ہو، یہ اعضاء دھل جائیں، اور ساتھ میں ہمارا وضو بھی ہو جائے، جس سے ہم آگے عبادت بھی کر سکیں۔ تو جب وضو کے طریقے سے یہ اعضاء دھوتے ہیں تو اس طریقے سے اعضاء کے دھلنے پر ثواب بھی ہے، اور آگے پھر نماز پڑھنا اگر چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو باقاعدہ اس پاکی کو
نماز سے جوڑ دیا. یہ نماز بغیر پاکی کے قبول ہی نہیں ہے. لا صلاۃ الا بطہور یا لا صلاۃ بغیر طہور. بغیر پاکی کے، بغیر طہارت کے، بغیر صفائی کے یہ نماز مقبول نہیں ہے. نماز مقبول نہیں. نماز فرض ہے، اور اس فرض نماز کے لیے پاکی ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر پاکی بھی فرض ہو گئی. اور جب پاکی فرض ہو گئی تب ایسی صورت میں انسان اس فرض کو انجام دینے کے لیے، پورا کرنے کے لیے ضرور بضرور پاکی حاصل کرے گا. تو یہاں سے ہمارا یہ درس شروع ہو رہا ہے پاکی اور صفائی کے اس عنوان سے کہ نماز کے لیے پاکی ضروری ہے. پاکی کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس درس میں آپ لوگوں کے لیے، جو لوگ اس کلاس میں پڑھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 80 کے قریب افراد موجود ہیں. آپ لوگ موبائل سے، کمپیوٹر سے، لیپ ٹاپ سے، کسی بھی طرح سے اس کلاس میں شریک ہوں گے، الگ الگ جگہوں سے. آپ علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور یہ علم کا شوق آپ کو یہاں جمع کیے ہوئے ہے. تو جب تک کہ آپ کلاس میں ہیں تب تک کہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کلاس میں غور سے سنیں، اور اسکرین پر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس پر بھی آپ کی نظر رہے، اس پر آپ دیکھتے رہیں. جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے آنکھوں کا استعمال اور کان کا استعمال یہ دونوں کرتے ہیں تو علم زیادہ اچھی طرح سے حاصل ہوتا ہے. اور پھر اس میں ایک اور چیز ہوگی کہ جب آپ ان دونوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ کا بھی استعمال کریں گے، یعنی قلم کا، تب علم اور زیادہ مضبوط ہوگا، اور علم پختہ ہوگا، قوی ہوگا، محفوظ ہوگا، اور اس سے آپ کو سننے سے زیادہ چیزیں یاد ہوگی. آپ غور سے سننا بھی ہے، آپ کو اسکرین پر دیکھنا بھی ہے، اور ساتھ میں آپ کو ایک کاپی بنانی ہے، اور اس کاپی میں مسائل لکھتے رہنا ہے. بہت سے مسائل ایسے آئیں گے جو آپ کو یاد ہیں، اور کچھ مسائل ایسے بھی ہوں گے جو آپ کو یاد نہیں ہے، جو آپ نے کبھی سنا نہیں ہے، پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. تو ایسے مسائل جو کبھی سنا نہیں ہے، پہلی بار سن رہے ہیں، آپ فوراً نوٹ کر لیں. یا وہ مسائل جو آپ جانتے ہیں پھر بھی اگر آپ اس کو نوٹ کرتے ہیں تو ویسی صورت میں فائدہ ہی ہوگا. جو چیز یاد ہے اس کو دوبارہ اگر دہرا لیتے ہیں، دوبارہ پھر سے پڑھ لیتے ہیں، پھر سے لکھ لیتے ہیں تو نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی ہے. تو کوشش یہ کی جائے کہ آپ فقہی مسائل کی باقاعدہ مستقل طور پر ایک کاپی بنا لیں، اور کاپی بنا کر مسائل لکھتے چلے جائیں. آپ جو زبان آپ کو آتی ہے، اردو ہے، تیلگو ہے، انگلش ہے، کنڑ ہے، مراٹھی ہے، ہندی ہے، جس زبان میں آپ کو اچھا لکھنا آتا ہے وہ زبان میں لکھتے چلے جائیں. لکھتے لکھتے آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے بعد جب ہم یہ کتاب آگے پڑھتے رہیں گے، مسائل سمجھاتے رہیں گے، تو ایسی صورت میں آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی اپنی ایک کاپی جمع ہو گئی، اور بہت سا علم آپ کے پاس محفوظ ہو گیا. جب آپ اس کو دوبارہ دہرائیں گے، پھر سے ایک مرتبہ کاپی کھول کر پڑھیں گے، تو وہ چیز آپ کو یاد بھی آ جائے گی، اور جلدی سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی. اس لیے علم کے حصول کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو لکھیں. لکھنے سے علم کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، علم میں مضبوطی آتی ہے. اور صرف سننے سے اگر وہ انسان اتنا زیادہ ذہین نہ ہو، حافظہ اچھا نہ ہو، تو پھر پتہ چلا کچھ دیر کے بعد اس کے دماغ سے ساری چیزیں نکل گئی.
آج ہم نے کچھ پڑھایا، کچھ سمجھایا، اور کل اگر ہم نے آپ سے پوچھ لیا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے تو پتا چلے گا کہ نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ کل تو ہم نے بتایا تھا، پھر کیسے بھول گئے؟ بھول گئے کیونکہ کانوں پر اعتماد کیا۔ تو دو کان ہیں، ایک کان سے داخل ہوتی ہے، دوسرے کان سے وہ آواز باہر نکل جاتی ہے۔ تو وہ محفوظ ہو، اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ محفوظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کاپی لیں، قلم اپنے ہاتھ میں لیں، مسائل لکھتے رہیں۔ جتنا آپ لکھیں گے اتنا علم آپ کو آئے گا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ کاپی بنا کر لکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پاکی کے بغیر نماز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، لا صلاۃ بغیر طہور یا الا بطہور، نماز کے بغیر یا طہارت کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اب پاکی، نماز کے لیے پاکی کون سی حاصل کرنی ہے؟ پاکی کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا مکمل جسم پاک ہو، آپ کے کپڑے پاک ہو، تو اس سے آپ مکمل پاک ہو گئے۔ کہ جسم پر کوئی ایسی ناپاکی نہ لگی ہو، اگر ناپاکی لگ جائے تو اس کو آپ نے صاف کر لیا ہو تو یہ تو پاکی حاصل ہو گئی۔ لیکن اس پاکی کے ساتھ ساتھ آپ کو باقاعدہ وضو بھی کرنا ہے، جو نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر مثال کے طور پر کسی انسان کے بدن پر کوئی ناپاکی لگی ہو اور وہ انسان صرف بدن کے اس حصے کو صاف کر لیتا ہے، پاک کر لیتا ہے، دھو لیتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا بدن تو پاک ہو گیا، اب وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو جواب ہوگا نہیں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اس کا بدن تو پاک ہو چکا ہے نا۔ اس کے کپڑے پر کہیں کوئی گندگی لگی تھی، کپڑے کو صاف کر دیا، پانی سے دھل لیا، تو کیا اب وہ جو کپڑا پہنے گا تو وہ کپڑا پہن کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب ہوگا نہیں، نہیں نماز پڑھ سکتا۔ کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے بدن، کپڑے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ وضو کرنا شرط ہے۔ اگر وہ باوضو ہے تب ایسی صورت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اگر وہ باوضو نہیں ہے تو پھر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، بدن اور کپڑا صاف ہونے کے باوجود بھی۔ اس لیے ہم نے شروع میں بتایا تھا آپ کو کہ پاکی دو طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک ہے بس ایسے ہی آپ نے جسم کو، کپڑے کو صاف کر لیا، یہ بھی پاکی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک دوسری پاکی بھی مراد ہے، اور وہ پاکی عبادت ہے، وہ پاکی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے مومنوں، جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نماز پڑھنا چاہو، تب فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، اپنے سر کا مسح کرو، اپنے پیر دھو۔ یعنی اس میں وضو کا مختصر طریقہ، مختصر حصہ بیان کیا گیا ہے قرآن مجید کی اس آیت میں۔ مطلب یہ کہ جب تم نماز پڑھنا چاہو تو وضو کرو، نماز پڑھنا چاہو تو وضو کرو۔ وضو کی پوری تفصیل موجود ہے، انشاءاللہ ہم آگے اس کو بھی پڑھیں گے۔ تو اس طرح پاکی کے ساتھ ساتھ باوضو ہونا ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ لا صلاۃ الا بطہور یا بغیر طہور، بغیر پاکی کے نماز مقبول نہیں ہے، تو وہاں اس سے مراد
جسم کی بدن کی پاکی بھی ہے اور ساتھ میں وضو بھی ہے، ساتھ میں وضو بھی ہے۔ اب اگر کوئی شخص صرف وضو کر لیتا ہے، کوئی انسان صرف وضو کر لے، تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کے دو جواب ہوں گے، اس میں تفصیل ہوگی کہ اگر انسان باوضو ہے تو نماز پڑھ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی پڑھ سکتا۔ اگر وضو سے پہلے اس نے اپنے جسم کو، اپنے بدن کو پاک کیا ہوا ہے، اگر غسل وضو ضروری تھا تو غسل کر لیا ہے اور پھر وضو کیا، تو ایسی صورت میں اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن وہ آدمی اسے وضو کر رہا ہے جبکہ وہ اندر سے ناپاک ہے، اسے غسل کی ضرورت ہے، یا اس کے کپڑے پر پیشاب لگا ہوا ہے، اس کے بدن پر پیشاب لگا ہوا ہے، بچے نے گندگی کر دی تھی، یا اس طرح سے کوئی گندگی اس کے بدن پر موجود ہے، اور یہ آدمی صرف وضو کر رہا ہے جا کر، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے وضو کر لیا اب میں نماز پڑھ سکتا ہوں، نہیں۔ تو دونوں پاکی ضروری ہے، بدن اور کپڑے کی مکمل پاکی اور ساتھ میں پھر وضو کا ہونا۔ اس کے بعد جب یہ پاکی سے متعلق کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی، تو اب ہم یہاں پر وضو کے احکام اور مسائل اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو وضو کے احکام مسائل میں پہلا عنوان ہے وضو کے فضائل۔ ہم جب پاکی حاصل کرتے ہیں، اور پاکی حاصل کرنے کا ایک نام جس کو وضو کہا جاتا ہے، پاکی حاصل کرنے کا ایک دوسرا نام ہے جس کو غسل کہتے ہیں، پاکی حاصل کرنے کا ایک تیسرا نام ہے جس کو تیمم کہتے ہیں۔ تو ہم شرعی اعتبار سے جب پاکی حاصل کرتے ہیں تو اس پاکی میں ایک ہوتا ہے غسل، دوسرا ہوتا ہے وضو، اور تیسرا ہوتا ہے تیمم۔ وضو اور غسل یہ پانی سے ہوتا ہے، جبکہ تیمم مٹی سے ہوتا ہے، اور مٹی کا استعمال اس وقت جائز ہے جبکہ پانی نہ ہو۔ مٹی کا استعمال یعنی تیمم اس وقت جائز ہے جبکہ پانی نہ ہو، یا پھر آدمی پانی کا استعمال نہ کر سکتا ہو کسی بھی وجہ سے۔ تو تیمم وضو کا بھی بدل ہے اور تیمم غسل کا بھی بدل ہے، دونوں کے بدلے میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر پاکی حاصل کرنے کا ایک طریقہ جس کو وضو کہا جاتا ہے، اس وضو کا فائدہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مسنون وضو سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وضو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور باقاعدہ وضو کے احادیث میں، وضو کے سلسلے میں جو حدیثیں وارد ہیں، اس میں انسان کے اعضائے وضو سے گناہ کے جھڑنے کا ذکر موجود ہے، کہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کہاں سے جھڑتے ہیں؟ ہاتھ سے، پیر سے، اور چہرے سے۔ جہاں جہاں اعضائے وضو میں، جہاں جہاں اعضاء کو دھویا جاتا ہے، وہاں سے گناہ جھڑنے لگتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ پاکی، اندرونی پاکی بھی ہوئی یا ظاہری پاکی بھی ہو گئی، اور ساتھ میں دل کی صفائی بھی ہو گئی، گناہ معاف ہو گئے، گناہ جھاڑ دیے گئے یا گناہ ختم کر دیے گئے، تو اس سے بھی انسان اندر سے پاک ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت بندہ مسلم یا مومن وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے، تو ہر وہ گناہ جس کی جانب اس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ آدمی چہرہ دھوئے
تو اس کی نگاہوں سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، یعنی آنکھوں سے ہوئے گناہ۔ اسی طرح سے آدمی جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے میں ہی زبان بھی ہے، تو پھر زبان سے جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آدمی جب سر کا مسح کرتا ہے، اور سر کا مسح میں کان بھی ہے، کانوں کا مسح بھی ہوتا ہے، تو مسح کے وقت میں کانوں سے بھی اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں کہ کانوں سے اس نے جو غلط باتیں سنی ہیں۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چہرہ دھونے پر اس کی آنکھوں سے، اس کی نگاہوں سے جو گناہ ہوا ہے وہ گناہ پانی کے ساتھ ساتھ بہہ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، حتیٰ کہ آخری قطرے کے ساتھ بھی، پانی کا آخری قطرہ جو وہاں سے گر رہا ہے چہرے سے، اس کے ساتھ بھی گناہ گرتے ہیں۔ اور جب اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے تمام وہ گناہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں جس کو اس کے دونوں ہاتھوں نے ہوا تھا۔ اب ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے، ہاتھوں سے کسی کا کوئی سامان لے لیا، ہاتھوں سے کوئی چوری کر لی، ہاتھوں سے یعنی کسی کو ناجائز طریقے سے چھوا، تو اس طرح یعنی جہاں پر ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے انہوں نے گناہ کے کاموں میں حد بڑھایا ہے۔ تو گناہ کے کام میں جہاں پر بھی ہاتھ اس نے بڑھایا تھا، جب وضو کے لیے وہ ہاتھ دھلتا ہے تو اس سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب وہ اپنے پیروں کو دھلتا ہے تو اس کے پیر سے سارے وہ گناہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں جس کی طرف اس کے دونوں پاؤں چلے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے۔ جب پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ گر جاتے ہیں، کیونکہ اس نے پیر سے بھی گناہ کیا ہے کہ پیر کے ذریعے وہ کسی برائی کی طرف گیا ہے۔ اب چاہے وہ پیدل جائے چاہے گاڑی پر جائے، بہرحال پیر کا استعمال تو ہے۔ تو وضو میں پیر دھونے سے اس کے پیر کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ تھا کہ وضو کرنے سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ وضو سے حشر میں چہرے کا نورانی ہونا، کل قیامت میں باوضو انسان کا چہرہ چمکے گا، خوبصورت نظر آئے گا، روشن دکھائی دے گا۔ ایک تو دنیا میں اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اس کے گناہ جھڑنے لگے، اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ گناہ ہمارے جھڑ گئے؟ یہ اس کا اندازہ ہمیں ہوگا آخرت میں کہ ہم سے کون کون سے گناہ معاف کیے گئے اور کون کون سے گناہوں کی ہمیں سزا ملنے والی ہے، اس سب کا اندازہ وہاں پر ہوگا۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ ایسا ہے، گناہ جھڑتے ہیں، تو ہم نے ایمان لایا، جیسے نبی نے فرمایا اسی طرح سے ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ اسی طرح سے حشر کے میدان میں بھی اس وضو کا، اس پاکی حاصل کرنے کا فائدہ ہے۔ دنیا میں انسان اپنے جسم کو، اپنے کپڑے کو پاک و صاف رکھتا ہے تو اس کا فائدہ حشر کے میدان میں بھی اس کو ملے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے، ایک صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو میدان حشر میں دوسری امتوں کے بے شمار لوگوں کے درمیان کس طرح پہچانیں گے؟ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانو گے؟ ایک صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ لوگ تو بہت زیادہ ہوں گے، اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ آپ کی امت کا ہے، یہ پرانے دوسرے نبیوں کی امت کا ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرے امتی وضو کے اثر سے سفید چہرے اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہ ہوگا۔ وضو کی وجہ سے چہرے سفید ہوں گے، اعضائے وضو سفید ہوں گے۔ یہاں سفید کا مطلب خوبصورت، سفید کا مطلب وہ سفید نہیں کہ انسان کے چہرے پر یا ہاتھ پر سفیدی آ جائے تو انسان برا نظر آنے لگتا ہے، لوگ اسے بیمار سمجھنے لگتے ہیں، تو یہ بیماری کی علامت ہے۔ وہ یہاں پر جو چہرہ جو سفید ہوگا وہ سفیدی خوبصورتی کے معنی میں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کی وضو کے اثرات سے ان کو پہچانیں گے، اور ایسے لوگوں کو حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے۔ ایک تیسرا مسئلہ ہے کہ وضو سے بلندی درجات، اللہ تبارک و تعالی درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہوں کو دور اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا مشقت، یعنی بیماری یا سردی کے وقت کامل اور سنوار کر وضو کرنا، اچھی طرح سے وضو کرنا، نہ بیماری میں ہو یا سردی میں ہو تو بعض مرتبہ ہاتھ بھگانے سے انسان کتراتا ہے، ڈرتا ہے، بیماری میں بھی اور سردی میں بھی۔ تو ایسی پریشانی میں بھی اگر کوئی شخص اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، جبکہ اسے پتا ہے کہ وضو کا پانی چہرے پر ماریں گے یا چہرہ اس سے دھوئیں گے تو چہرہ جلے گا، ہاتھ دھوئیں گے ہاتھ جلے گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، گناہوں کو دور کرتا ہے اور درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے، کن کاموں کے لیے وضو واجب ہے؟ کون سے ایسے کام ہیں جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ وضو ضروری نہیں ہے۔ اگر مستقل ساری زندگی صبح و شام دن و رات ہمیشہ وضو ضروری ہوتا تب ایسی صورت میں پھر ہمیشہ ہی وضو کرتے رہنا پڑتا، لیکن ہمیشہ وضو ضروری نہیں ہے۔ بعض حالات کے لیے وضو ضروری ہے اور اس کے دوسرے حالات میں آدمی وضو کرے یا نہ کرے اس کو اختیار ہے۔ تو کون کون سے کاموں کے لیے وضو واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے؟ تو اس میں پہلی چیز کیا آئے گی؟ نماز۔ نماز کے لیے وضو واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ اب وہ نماز چاہے فرض نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، چاہے جمعہ کی نماز ہو، چاہے عید کی نماز ہو، چاہے شکرانے کی نماز ہو، چاہے کسی بھی طرح کی نماز، نوافل میں سے کوئی بھی نفل ہو، ہر نماز کے لیے وضو واجب ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے وضو ضروری ہے۔ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے۔ اور تیسری چیز، قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو
کرنا بہتر ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، ایک نماز کے لیے، دوسرا خانہ کعبے کے طواف کے لیے، اور تیسرا قرآن کی تلاوت کے لیے۔ تو کعبے کے طواف کے لیے وضو واجب ہے، اس کے بغیر طواف مقبول نہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، اس کے بغیر نماز مقبول نہیں۔ لیکن تیسرا جو مسئلہ ہے قرآن کریم کو چھونے کا، اس کو پڑھنے کا، تو یہ مسئلہ بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قرآن کو چھونے سے پہلے وہ باوضو ہو۔ تو اس سلسلے میں جو تفصیلی حدیثیں وغیرہ اس کے اندر بیان کی گئی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نماز کے لیے جو وضو ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ تو یہاں سے وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم نماز پڑھنا چاہو، نماز کا ارادہ کرو، تو ایسی صورت میں وضو کر لو، چہرہ دو، ہاتھ دو، اسی طرح سے سر کا مسح کرو، پیر دھو۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں سب یہ وضو کے فرائض میں سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس شخص کا وضو نہیں جس نے اس پر اللہ کا نام نہ لیا ہو۔ یعنی وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے، وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے تو وضو ہوگا، اور جب وضو ہوگا تو ایسی صورت میں پھر نماز بھی ہوگی وضو ہونے کے بعد، کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ ایک دوسری روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اب یہ نماز سے پہلے وضو ٹوٹے تو بھی ضروری ہے کہ وہ جا کر وضو کر لے، یا نماز کے دوران اس کا وضو ٹوٹتا ہے پہلی رکعت میں یا رکوع میں یا سجدے میں، تب بھی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں وہ وضو کر لے، ورنہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ خانہ کعبہ کا ہے، طواف کا۔ کعبے کے طواف کے لیے وضو ضروری ہے۔ اب وہ طواف چاہے واجب والا طواف ہو یا مستحب والا ہو، حج کے ایام میں اور اسی طرح سے عمرے کے لیے جو طواف کیا جاتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ حج کے ارکان میں سے بھی طواف ہے، عمرے کے ارکان میں سے بھی طواف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کعبے کا طواف ایسے ہی نفلی طریقے سے بھی کیا جاتا ہے۔ تو طواف کوئی بھی ہو، ہر طواف کے لیے وضو ضروری ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبے کا طواف نماز ہے، مگر یہ کہ اللہ نے اس میں گفتگو کو جائز کر دیا ہے۔ یعنی جیسے نماز ہے، نماز میں آدمی قبلے کی طرف منہ کرتا ہے، ہاتھ باندھے کھڑا رہتا ہے، تو ایسے ہی خانہ کعبے کا طواف یہ بھی نماز ہے۔ کیسے نماز ہے کہ جس طرح سے نماز میں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے، ایسے ہی بس فرق اتنا ہے کہ جس طرح سے نماز میں گفتگو جائز نہیں ہے ویسے طواف میں منع نہیں ہے، طواف میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ نماز میں گفتگو منع ہے، طواف میں گفتگو منع نہیں ہے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے، طواف میں ادھر ادھر دیکھنا منع نہیں ہے۔ لیکن نماز کے لیے وضو شرط ہے، طواف کے لیے بھی وضو شرط ہے، بس صرف وضو کے اعتبار سے دونوں مساوی ہیں، ورنہ نماز میں بات چیت منع
طواف میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ نماز میں چلنا، ادھر ادھر آگے پیچھے جانا یہ منع ہے، جبکہ طواف میں کر سکتے ہیں۔ ادھر ادھر دیکھنا، کچھ دعائیں پڑھنا یہاں وہاں کی، وہ طواف میں کر سکتے ہیں، نماز میں وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن دونوں کے درمیان میں جو مشترک چیز ہے وہ ہے وضو۔ تو کہتے ہیں جب خانہ کعبے کا طواف نماز ہے تو اس کے لیے وضو ویسے ہی ضروری ہے جس طرح سے نماز کے لیے ضروری ہے۔ تیسری چیز جو بتائی گئی تھی قرآن کریم کے چھونے کے لیے، قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ البتہ بعض علماء نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے کہ اگر مجبوری ہو جائے تو مجبوری میں کوئی انسان بغیر وضو کے چھو سکتا ہے، لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ بغیر وضو کے قرآن نہ چھوئیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک آدمی، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کی آیت بھی ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے چھونے کے لیے وضو واجب ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وضو کو واجب قرار دیتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو چھوئے بغیر بلا وضو کے زبانی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص زبانی قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو زبانی قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اگر وضو کرے تو اور زیادہ اچھا ہے۔ لیکن قرآن کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں بہتر ہے کہ وہ باوضو ہو، یہ وضو کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اس کا وضو نہ رہے اور مجبوری میں اس کو قرآن پکڑ کر یہاں سے وہاں منتقل کرنا پڑے تو ایسی صورت میں یہ اس کے لیے جائز ہوگا۔ تو یہاں تک کہ آج کا یہ ہمارا درس مکمل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح سے روزانہ 8:30 سے لے کر 9:30 تک ہمارا یہ درس تسلسل کے ساتھ چلے گا۔ جن لوگوں کو یہ درس سننے کے بعد کوئی سوال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، کچھ شبہ ہے، پوچھنا چاہتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ لکھ کر آپ کے جو مانیٹر حضرات ہیں ان کے پاس بھیجیں، اور پھر انشاءاللہ اسے ہم دیکھیں گے، دیکھ کر اس کا جواب دیں گے۔ اسی طرح سے ہو سکا تو انشاءاللہ چیٹنگ میں آپ سوال داخل کر دیں، اور جیسے ہی کلاس ختم ہوتی ہے، یہاں سے جو کلاس چل رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جیسے یہ بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر چیٹنگ میں دیکھ کر وہاں سے بھی آپ کے سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو جو بھی سوالات ہوں گے آپ کے پاس، سوالات بھی لکھ کر رکھیں، اور جیسے موقع ملے گا اس وقت میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔